ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد ہمارا آج کا خطاب اور خطاب کا موضوع امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کی لائف، یہ موضوع ہے۔ ابتداءً حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی لائف اور زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے، بیفور اسلام، اور اسلام کے بعد، آفٹر اسلام۔ مسلمان ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے، مسلمانوں کے، دین اسلام کے اور دین اسلام کی تعلیمات کے بہت زیادہ مخالف تھے، اور مسلمان ہو جانے کے بعد آپ کو حضور علیہ السلام سے ایک والہانہ محبت ہو گئی، کامل درجے کا عشق ہوا، اور آپ جتنے مخالف مسلمانوں اور اسلام کے مسلمان ہونے سے پہلے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان ہونے کے بعد آپ مسلمانوں کے اور اسلام کے حامی ہو گئے، ان کو چاہنے والے ہو گئے۔ آپ کے مسلمان ہونے کی جو روایت ہے وہ آپ نے خود بیان کی۔ حضرت اسلم نے روایت کیا کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں مسلمان کس طرح ہوا؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت حضور علیہ السلام کا بہت زیادہ مخالف تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت سخت گرمی میں
میں گھر سے نکلا. مکہ المکرمہ کے راستے میں قریش کا ایک شخص مجھ سے آ کے ملا اور اس نے پوچھا آئین ترید، عمر کہاں جا رہے ہو، کیا خیال ہے؟ اور اب تو خود اسلام تمہارے گھر میں آ گیا. حضرت عمر نے پوچھا کیف ہوا، یہ کیسے ہوا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ آپ کی بہن، آپ کی سسٹر مسلمان ہو گئی اور آپ کے برادر ان لو، بہنوائی، وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو آپ وہاں سے اپنے گھر کی طرف لوٹے. اس وقت بڑے جلال میں تھے، بڑے غضب میں تھے. اور اس وقت حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس کے سپورٹ کے لیے 2 مسلمان اس کے ساتھ اور کر دیتے. تو اس طرح وہ سب مل کر اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، اور اس طرح ان کی ایک سپورٹ ہو جاتی. تو حضور علیہ السلام نے ان کو بھی 2 مسلمان دیے تھے. یہ چاروں مل کر قرآن پڑھ رہے تھے. تو فقرع الباب، حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کو نوک کیا. آواز آئی من انتا، آنے والے یہ بتا کہ تو ہے کون. تو جواب آیا عمر رضی اللہ تعالی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی بہادر، شجاع، ویری فل پاور مین تھے. تو وہ گھبرا گئے اور اندر جا کے چھپ گئے، اور وہ جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ بھول گئے، اس کو چھپانا بھول گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا. حضرت عمر نے ان سے فرمایا یا عدو و نفس کے، اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو اپنے دین سے پھر گئی؟ اور پھر حضرت عمر نے مارنا شروع کیا. اس کو مارتے گئے، اتنا مارا کہ ان کے جسم سے خون بہنے لگا. جب انہوں نے خون کو دیکھا تو ان کی بہن رونے لگی اور کہا خطاب کے بیٹے، تو جو چاہتا ہے کر لے، جتنا چاہتا ہے مار دے، لیکن میں مسلمان ہو گئی ہوں. اور اسلام کی وہ لذت ہے، حضور علیہ السلام کے عشق کی وہ لذت ہے، پھر وہ مار پیٹنے سے، ظلم و جبر سے نکلا نہیں کرتی. کسی نے اس لیے کہا کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب یہ لذت آشنائی آ جاتی ہے، آقا کا عشق آ جاتا ہے، اسلام کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، تو پھر وہ مار سے نکلا نہیں کرتی، وہ بڑا کرتی. پھر اس وقت جتنا بھی مارا جائے، پیٹا جائے، تو بجائے تکلیف کے اس کو لطف آتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے. اعلی حضرت نے اسی کو بیان کیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز
فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ جس کو یہ درد مل جائے، اس درد کا مزہ مل جائے، پھر وہ کسی ڈاکٹر کسی طبیب کے پاس نہیں جاتا، بلکہ وہ تو یہ دعا کرتا ہے مولا اس درد کو اور بڑھا دے، اس درد کو اور بڑھا دے۔ تو جب آپ نے بہن کی یہ باتیں سنی تو آپ اندر تشریف لے گئے، جلال کے عالم میں چرپائی پہ بیٹھے۔ آپ کی نظر اچانک ایک کتاب پہ پڑی، ایک بک تھی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ اٹھا کے مجھے دے دو۔ تو ان کی بہن بھی خطاب کی بیٹی تھی نا، انہیں کہا نہیں، قرآن کو وہ ہاتھ میں لے سکتا ہے جو پاک ہو، وضو کر لو، غسل کر لو۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا، اور حضرت عمر پڑھنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہوا دیکھا۔ جب میں نے اللہ کے نام الرحمن کو پڑھا، الرحیم کو، تو مجھ پر ایک خوف طاری ہوا، دل کی دنیا بدلنے لگی۔ فرمایا پھر میں آگے پڑھتا رہا تو قرآن میں یہ آیا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ فرمایا جب جب میں اللہ کے نام کو پڑھتا جاتا تو مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوتی، ایک خوف طاری ہوتا۔ پھر میں اس آیت پہ پہنچا آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ فرمایا میں پڑھتا گیا، جب یہاں تک پہنچا ان کنتم مؤمنین، اور تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ زبان سے کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اندر جو مسلمان چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب آواز سنی کہ عمر مسلمان ہو گئے تو وہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے باہر آئے، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ بہت خوش تھے، ویری ہیپی، بہت خوش تھے میرے مسلمان ہونے پر۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ عمر مبارک ہو، کل پیر کے دن منڈے کو حضور علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اسلام کی مدد فرما، عمر بن ہشام ابو جہل سے یا عمر بن خطاب سے۔ اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے وہ یہ ہے اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ اسلام کی مدد فرما عمر خطاب کے بیٹے سے۔ ان مسلمانوں نے کہا عمر مبارک ہو، وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔ تو جب ان کو یقین ہوا کہ اب عمر مسلمان ہو گئے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اب انہوں نے مجھے بتایا کہ حضور کہاں ہیں، بتایا کہ صفا کے نیچے ایک مکان ہے، وہاں حضور علیہ السلام موجود۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا۔ تو حضرت عمر وہاں سے روانہ ہو گئے اور دار ارقم، زید بن ارقم کا جو لکاز مکان تھا وہاں آ گئے۔ حضور نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، تو حضور نے فرمایا افتح الباب، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، عمر آ گئے ہیں۔ ان یرید اللہ بہ خیرا یہدی
اگر اللہ ان کے ساتھ بلائی چاہتا ہے تو آج یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو انہوں نے دروازہ کھولا اور دو صحابہ نے حضرت عمر کو ہاتھ سے پکڑا, حضور کے پاس لے گئے. حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فجلست امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا عمر اسلم, مسلمان ہو جاؤ. کیا کہا؟ اسلم, مسلمان ہو جاؤ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. وہ آپ کی کلمہ طیبہ کا ایک ذوق تھا, ایک شوق تھا کہ مسلمانوں کی آوازیں بلند ہو گئی. مکہ المکرمہ کی ساری وادیاں اور سارے راستے کلمہ طیبہ کی گونج سے گونج اٹھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو سیدنا جبریل آسمان سے آئے اور قال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. فرمایا حضور آسمان والے عمر کے مسلمان ہونے کی خوشیاں منا رہے ہیں. تو ان کے مسلمان ہونے پر جہاں زمین والے خوش تھے وہاں آسمان میں بسنے والے بھی خوش تھے. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اسلامہ عزن, کان اسلام عمر عزن وہجرتہ نصرا وامارتہ رحمتا واللہ ما استطعنا ان نصلی حول البیت حتی اسلم عمر رضی اللہ تعالی. فرمایا کہ حضرت عمر کا مسلمان ہونا مسلمانوں کے لیے باعث عزت تھا, پھر ان کا ہجرت کرنا یہ مدد تھی اسلام اور مسلمانوں کی, پھر ان کی خلافت وہ اللہ کی رحمت تھی مسلمانوں کے لیے. اور فرمایا خدا کی قسم ہمیں اس وقت تک بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے کی طاقت نہ تھی جب تک عمر مسلمان نہ ہوئے تھے. اس کے بعد جا کے حضور علیہ السلام اور مسلمانوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور وہاں جا کے نماز پڑھنے لگے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام تلوار سے پھیلا, زور سے پھیلا, نہیں, اسلام زور سے نہیں, وہ حضور کے اخلاق سے پھیلا. حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کے کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے, اور حضور کی تلاوت کو سن کر, حضور کی دل نشین آواز کو سن کر کئی قبائل اور ٹرائبز وہ مسلمان ہو گئے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک سٹوری ہے, ان کا اپنا ایک واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بیت اللہ کو جا رہے تھے, تو میں نے حضور کا پیچھا کیا. حضور آگے تھے, میں پیچھے پیچھے چلتا رہا. سو حضور مسجد میں مجھ سے پہلے داخل ہو گئے اور تلاوت کرنے لگے. فرماتے ہیں فجلست خلفہ, فقمت خلفہ, تو میں حضور کے پیچھے کھڑا رہا. تو حضور نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی, سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی. تو فرماتے ہیں کہ حضور کی ایک آواز تھی جس میں ایک مٹھاس تھی, ایک لذت تھی. پھر قرآن کا اپنا ایک نظم ہے, اس کی اپنی ایک ترتیب ہے. تو اس سے مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ عرب کے لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں. تو جب میں نے یہ سوچا تو قرآن کریم سورہ الحاق
کہ اس مقام پہ حضور پہنچے ما ہوا بشاعر، کہ یہ شاعر نہیں. فرماتے ہیں پھر پڑھنے لگے تو پھر جب میں بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا، انسپائر ہوا، تو پھر میں نے سوچا کہ شاید ایک کاہن کا قول ہو. تو حضور پھر اس مقام پہ پہنچے وما ہوا بقول کاہن، کہ یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے. فرماتے حضور پڑھتے گئے اور وہ قرآن میرا دل میں میرے اترتا گیا، اس کا ایفیکٹ دل پہ ہونے لگا، یہاں تک کہ ختمہ سورہ، حضور نے سورہ الحاق کا پوری ختم کی اور فرمایا اس وقت سے اسلام میرے دل میں گر کر گیا. نجران کا ایک قبیلہ عیسائی تھے، وہ اس نجران کے ٹرائب اور قبیلے کے لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام نے قرآن پڑھا تو قرآن سن کر مسلمان ہو گئے. آپ ہسٹری پڑھیں حضور علیہ السلام کی اور اسلام کی. اسلام کبھی زور و تلوار سے نہیں پھیلا، وہ حضور کے اخلاق سے پھیلا، حضور کے حسن سے پھیلا. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن سلام جو یہود کے بہت بڑے اسکالر تھے، عالم تھے، تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگے اور فرمانے لگے خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو حضور علیہ السلام کہ صحابہ نے یہی کیا، بات کے ادوار میں بھی یہی ہوا کہ قرآن کی تاثیر سے اور قرآن کے اثر سے اور قرآن کی اس دل نشین آواز سے خدا جانے کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے. تو اسلام دوستوں حضور کے حسن سے پھیلا، خواہ وہ حضور کے افعال کا حسن ہو، خواہ وہ حضور کے اقوال کا حسن ہو، خواہ وہ حضور کے گفتار کا حسن ہو، خواہ وہ آپ کے رفتار کا حسن ہو. اسلام میں حضرت عمر آئے تو حضور علیہ السلام کی گفتگو اور حضور کے حسن کی چاشنی کی وجہ سے داخل ہوئے، ورنہ اس وقت میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر تھے، اسٹرانگ تھے، سخت، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کا فقط یہ کلمہ ان کے لیے کافی تھا، اسلم، عمر مسلمان ہو جا. اب خدا جانے حضور کے اس الفاظ کی کیا تاثیر تھی، اس میں کیا طاقت تھی اور اس کی کیا لذت تھی، اس کی کیا مٹھاس تھی کہ یہاں حضور کا فرمانا تھا اسلم عمر، عمر مسلمان ہو جا، وہاں عمر مسلمان، وہاں عمر مسلمان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے طفیل قرآن کو ہماری سینوں میں اور ہماری روح میں اتار دے. وما علینا الا البلاغ.